محترم حاضرین، میں معین الدین شاہین ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بی اے پارٹ سیکنڈ کے پرچہ دویم کے تحت ان دنوں ہم اردو ناول نگاری کی تاریخ پر گفتگو کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے پنڈت رتن ناتھ سرشار اور عبدالحلیم شرر کے ناولوں پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم علامہ مولانا راشد الخیری کی ناول نگاری کے سلسلے میں کی گئی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ مولانا راشد الخیری کا تعلق دلی سے تھا۔ آپ کا گھرانہ دلی کے شرفاء میں بہت مشہور تھا۔ آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور ابتدائی زمانہ بڑی قسم پرسی اور محرومی میں گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی طرح کی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا، اور وہ صلاحیتیں آپ کی تحریروں میں بھی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اصلاح معاشرت کی غرض سے آپ نے بہت سی ایسی کتابیں تصنیف کی جو آج بھی اردو ادب کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ آپ کے افسانے اور ناول اصلاح معاشرت کا کام کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کا اثر یا ان کی صدائے بازگشت علامہ راشد الخیری کے ناولوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ آپ اپنی تحریر میں اتنا سوز و گداز رکھتے تھے کہ پڑھنے والا اس کو پڑھ کے نمدیدہ ہو جاتا تھا، بعض اوقات اس پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی لیے آپ کو مصور غم کے خطاب سے نوازا گیا۔ مصور غم کا مطلب یہ ہوا کہ درد کی ایسی، غم کی ایسی تصویر آپ پیش کرتے تھے کہ سننے والے کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ کی کئی مشہور کتابیں نثر میں منظر عام پہ آئیں، جس میں صبح زندگی، شام زندگی، ماہ عجم، محبوبہ، اے خدا بندہ، اور کامنا کا لال، سیدہ کا لال وغیرہ، یہ وہ ناول ہیں جن کی بدولت ناول نگاری کی تاریخ میں آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ناول نہیں ہے، یہ تو طویل یہ افسانے ہیں طویل، لیکن ان کا جو انداز ہے لکھنے کا وہ ان کی ایسی تحریروں کو ناول کے زمرے میں لاتا ہے، جیسے سیدہ کا لال، آمنہ کا لال۔ ان کی جو مثالیں دی جائیں، سیدہ کا لال میں اس میں حضرت امام حسین کی حالات زندگی اور واقعات کربلا کے خاص خاص مقامات کو پیش کیا گیا ہے۔ آمنہ کا لال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح، آپ کے اخلاق و عادات اور آپ کی ان تعلیمات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ علامہ راشد الخیری چونکہ دلی کے رہنے والے تھے، لہٰذا آپ کے ناولوں کی زبان بھی دلی کی وہ زبان ہے جو عام فہم ہے اور جس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کے ناول اصلاح معاشرت کے ساتھ ساتھ
اخلاق اور پند و نصائح کا پیغام بھی دیتے ہیں یا پند و نصائح کی باتیں بھی کرتے ہیں. اس لیے ان ناولوں کی اہمیت، افادیت اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی قائم و دائم ہے.